انگریزوں اور ہندوؤں کی سازش یہی تھی کہ مودودی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابیہ، مسلم لیگ اور تحریک پاکستان اور خاص طور پر قائد اعظم کی شدید مخالفت کریں تاکہ مسلم لیگ کی قیادت کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین میں جس مسلم ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر ہند کا مسلمان ہی ان کا مخالف ہے۔ لیکن ہند کے غیر وہابی، مودودی، دیوبندی مسلم عوام نے پاکستان بننے کی بھرپور حمایت کی، حتیٰ کہ کانگریس کے کارکنوں اور وہابیوں نے مل کر مسلم لیگ کے کارکنوں پر شدید حملوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، جس میں کئی مسلمان شہید بھی ہوئے۔ اگرچہ انگریز ایجنٹوں نے مسلمانوں کے سبھی مکتبہ فکر کو اکھنڈ بھارت حامی بنانے کی کوشش کی تھی، مگر سوائے وہابیوں کے کسی اور نے انگریز سازش کا حصہ بننا قبول نہ کیا۔ تو دوسری طرف قادیانی مذہب، جو ہند پر انگریز حکمرانی ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ انگریز حکومت قادیانی مذہب کے تحفظ کی ضمانت تھی۔ اگرچہ قادیانی بھی پاکستان کی تشکیل کے مخالف ہی تھے، مگر وہابی، مودودی، دیوبندی نے انگریز کے پلان پر عمل کرتے ہوئے مسلم لیگ کی قیادت، جو مسلم دوست تو تھی مگر سخت گیر مذہبی رجحان نہیں رکھتی تھی، وہابیہ کی مسلم لیگ قائد اعظم مخالفت نے قادیانی جماعت، جس کے اسلام ضد عقائد کے بارے میں مسلم لیگ قیادت کو اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، کہ قائد اعظم کے سامنے مرزائی ختم نبوت کے حامی بن جاتے اور یہی کہا کرتے کہ یہ ملا طبقہ کانگریس کے ساتھ ہیں اور ہمارا نام بدنام کرتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اور کیونکہ وہابی تھے ہی ہندو کے ساتھ، لہٰذا قادیانی قائد اعظم کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، اور قادیانیوں نے مکاری یہ کی کہ اپنے کفریہ عقائد کو چھپا دیا، جس کی وجہ سے قادیانی مسلم لیگ کے نزدیک ہو گئے۔ اگر وہابیہ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا ہوتا تو قادیانی مسلم لیگ میں سرایت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا ہندوستان پہ راج قائم رکھنا ناممکن ہو چکا تھا اور ہندوستان کی تقسیم بھی ناگزیر ہو چکی تھی، اس لیے انگریز نے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر پاکستان بنانا ہی پڑا تو اس نئی ریاست پہ قادیانی کنٹرول ہی ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کو سامراجی طاقتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، اور شک نہیں کہ انگریز اپنے اس منصوبے میں بے حد کامیاب ہوئے کہ پاکستان کی تشکیل کے ساتھ ہی نئی ریاست کے سرکاری افسران کی بھاری اکثریت مرزائی افراد پہ مشتمل تھی، اور یہ سب افسران اپنے مرزائی خلیفہ کے حکم کے تابع تھے، نہ کہ پاکستان کے قانون کے وفادار۔ قائد اعظم اگرچہ ایک ذہین و ہوشیار اور سب سے بڑھ کر ایک راست گو انسان تھا، وہ مرزائیوں کے مکر و فریب سے واقف نہیں تھا کہ جو شخص خود صاف نیت اور سچا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ قائد کے ارد گرد مرزائی خود کو مسلمان ظاہر کر جمع ہو چکے ہوئے تھے، یا ایسے سیاستدان، فوجی افسران، نوکرشاہی کرندے جو پکے قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے، جن میں عبداللہ ہارون مرزائی، سید شمس الحسن، فیروز نون خان، خضر آٹوانا، میاں افتخار الدین، ممتاز دولتانہ، سکندر حیات خان، چودھری ظفر اللہ، زید سلیری، مشتاق احمد گرمانی، مرزا اصفہانی، ملک غلام اور دیگر قادیانی جو پاکستانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور ترین افراد تھے۔ قائد اعظم کے ملازمین تک قادیانی جماعت کے جاسوس تھے۔ تصور کریں کہ قائد اعظم کا پرسنل سیکرٹری خورشید حسن خورشید، جو بعد میں آزاد کشمیر کا صدر بھی بنا تھا، خورشید حسن
خورشید کا سارا خاندان اور وہ خود بھی مرزئی تھا، تو قائد اعظم مکمل طور پہ قادیانی نرخے میں آ چکے ہوئے تھے کہ قائد کا پرسنل سیکٹری تک مرزئی جماعت کا بندہ تھا۔ نئی ریاست پاکستان جو اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آئی، مگر قادیانی اندرخانی پاکستان کے ہر ادارے میں ایسے سرایت کر گئے اور بانی پاکستان کے گرد چھوٹے سے لے کے بڑا سب مرزئی جمع ہو گئے۔ قائد اعظم کا اے ڈی سی گل حسن خان بنایا گیا جو کٹر مرزئی تھا۔ گل حسن خان بعد میں پاکستانی فوج کا سربراہ بھی بنا۔ بھٹو حکومت کے ابتدائی ایام میں ہی جب جماعت قادیانی اور بھٹو میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے تو اپنی قادیانی جماعت کی ہدایت پر گل حسن خان نے بھٹو حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، جس کا انجام گل حسن کے جبری استعفے کی صورت میں نکلا۔ اس سے قبل جنرل نوازش نے پاک فوج کے اس وقت کے بریگیڈیئر ضیاء الحق قادیانی کا فلسطینی مجاہدین کے خلاف ایک خونی آپریشن کرنے پر، جس کی ضیاء قادیانی نے حکومت پاکستان سے اجازت بھی نہیں لی تھی، ضیاء کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کی درخواست کی تھی، مگر جنرل حسن گل نے یہاں بھی مرزا ناصر کی ہدایت کے مطابق اپنے ہم مذہب ضیاء الحق مرزئی کے خلاف کورٹ مارشل نہ ہونے دیا۔ بعد میں یہی ضیاء الحق پاکستان کو ملا کے تعاون سے مکمل طور پر مرزئی تسلط ریاست بنانے میں ایسا کامیاب ہوا کہ 5 جولائی 1977 کے بعد 2020 فروری تک جو ہے پاکستان اصولی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ اصولی طور پر قادیانی جمہوریہ بھی نہیں بلکہ آمریت ہی سمجھے، یہ بن چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گل حسن قادیانی ہی تھا جس نے اپنے ہم مذہب جرنیل افتخار جنجوا کو اپنی رپورٹ میں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا، جو کہ تمام مرزئی فوجی افسران کا طریقہ ہے کہ اپنے ہم مذہب کی حمایت اور شان بیان کرتے ہیں۔ یہ قادیانی کلٹ کی تربیت کا حصہ ہے، یہ ایک بردرہڈ ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں پاکستانی فوج میں جن لوگوں کو زیادہ وہ میڈلز ملے ہیں، میجورٹی ان میں مرزئی ہیں۔ ان کے سب کے نام لینا ضروری بھی نہیں، لیکن میجورٹی اکثریت کی سارے پاکستان دے پہنچود مرزئی بہادر رہ گئے نے۔ اور کیا کیا تھا فلانے میجر نے اور فلانے جنرل نے جو اس کو، یہ تو جی ایچ کیو ہی بتاتا ہے نا، اور یا کہ عام لوگوں نے جا کے وہاں دیکھا کہ جی ہندوستان کے ساتھ فلانے میجر صاحب نے کیسے جنگ کی، جی ایچ کیو ہے وہ بتا دے یار جی ٹھیک ہے جی یہ ہوا تھا، بات ہی ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک مرزئی کو جرنیل کو نہ ہٹاتے ہیں، جی ایچ کیو تو کشمیر فتح ہو جانا تھا، ملک اختر، او بھائی اس کو ہٹایا کس نے تھا؟ جی ایچ کیو نے۔ اور جی ایچ کیو کون ہے؟ مرزئی ہے۔ جی ایچ کیو مرزا قادیانی اور مرزئی خلیفہ کی مرضی کے بغیر کسی کو پرموشن نہیں دیتی۔ بہنچو جھوٹ بولتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے وہ ہے، وہ نہ کر دیتا ہے نا۔ ہٹایا کس نے؟ مرزئیوں نے ہٹایا تھا اس کو۔ آج سارے سابق فوجی جو مرزئی ہیں یا مسلمان وہ یہی بات کرتے ہیں جناب اگر مرزئی جرنیل کو نہ ہٹایا جاتا تو کشمیر فتح ہو جاتا، یعنی لاکھوں مسلمان فوجی ایک طرف اور اکیلا ایک مرزئی ایک طرف، اور یہ سب مرزئی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ 1965 کی جنگ میں جی ایچ کیو اور فوج میں افسران کی باری تعداد تو تھی ہی مرزئیوں کی، جس کا اقرار خود کنور ادریس بھی کر رہا ہے۔ تو لے کے آؤ نا وہ جی ایچ کیو کے افسران کے ناموں کی فہرست،
تو قوم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر مرزئی. صرف ایک ہزارہ جنرل موسیٰ پر ہی الزام دے رہے ہو، جبکہ ایسے فیصلے تو پوری جی ایچ کیو کرتی ہے. باقی تو قادیانیوں کی جھوٹی کہانی ہے کہ جناب قادیانی جرنیل نے یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا، مگر اس کو ہٹا دیا گیا. ہنوز دلی دور راست. کیا قوم کو چوتیا بنایا ہوا ان لوگوں نے، اور قوم یقین کرتی ہے واقعی کہ جی کو زندیق مرزئی نے پورا کشمیر فتح کر لینا تھی. کشمیر کا سودا ان دلوں نے کیا ہے. کشمیر تو وہ لینا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں پر قادیانی ریاست بنائی جائے. تو پاکستان کے لیے تو انہوں نے جنگ کی نہیں. کشمیر میں اگر جنگ بھی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے ہوئی ہے. اور آج عمران خان اور باجوہ مل کے بالکل ہندوستان کی فوجیں جو ہیں آزاد کشمیر میں لائیں گے، تاکہ اس کے بعد ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے کشمیر میں عہدے جو ہیں وہاں مرزئیوں کو دیے جائیں، قبضہ ان کا ہو جائے. تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اور ہم ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. آج ہی واقعی وہ جنرل نے یہ کر دینا تھا، وہ کر دینا تھا. تو اس قسم کے جھوٹ اس لیے مشہور کر دیتے ہیں کہ قوم کو احساس ہو جائے کہ مرزئیوں کے بغیر فوج کچھ بھی نہیں. یقین کامل ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ کہانی بھی مرزئیوں کے بہت سے جھوٹوں مشہور کیے ہوئے جھوٹوں میں سے ایک ہے کہ ایک مرزئی جرنیل کو ہیرو بنانے کے لیے مشہور کی گئی ہے. جس طرح سے دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان نے بہت سے نشان حیدر اپنے ہم مذہبوں کو دے قوم کو الو بنایا ہے، تو قادیانی جس ادارے میں کلیدی عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو اپنے ادارے کو اپنی جماعت کے مفاد کے لیے جائز و ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فوج اور دیگر اداروں پہ قادیانی تسلط نسل در نسل چلا آ رہا ہے، مگر پاکستان کے عوام اس حقیقت سے بالکل ناآشنا ہے. سوشل میڈیا سے پہلی بار میں نے پاکستان کی تاریخ کی ڈارک سائڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ کہ ملا اور لبرل طبقہ کہتے ہیں کہ آغا وسیم تو ہر کسی کو منہ اٹھا مرزئی قرار دیتا ہے، جبکہ میں نے جن کو بھی مرزئی کہا ہے اس کا ٹھوس مکمل ثبوت بھی دیا ہے. یہ بد نصیبی ہے کہ پاکستان کا بانی محمد علی جناح قادیانی نرخے میں تھا. اس سچ پہ میرے سوا کسی نے بھی قوم کو آگاہ نہیں کیا. بدقسمتی سے قائد اعظم کی موت کا سب سے پہلے جس شخص نے اعلان کیا تھا وہ کوئی مشہور شاعر یا صحافی تھا جو کسی بیرونی ملک میں اسرائیل کے سفارتی عملے کے افراد کے ساتھ دیکھا بھی گیا تھا. یہ شاعر مرزئی مذہب کا پیروکار تھا جس کا نام مجھے اب اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو عین ممکن ہے کہ قائد اعظم کے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اس قادیانی نے ہی قائد اعظم کا قتل کر دیا ہو. قادیانی جماعت ایک تو پاکستان کی مالک بھی بنی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود یہ جماعت پاکستان کے بارے میں ہر غلط تاثر قائم کرنے میں مصروف عمل رہتی ہے اور غیر حقیقی منفی تاثر پھیلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. آپ فوج کی مثال لے لیں کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستانی جی ایچ کیو جو در حقیقت دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، مگر مرزئیوں نے اس ہی فوج کو پنجاب کی فوج کی شہرت دے دی، جبکہ اصل میں یہ پنجاب کی نہیں بلکہ قادیان کی فوج ہے جس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھرتی کی اکثریت رہتی چلی آئی ہے. درست ہے کہ فوج کے چھوٹے افسران اور عام فوجی خواہ وہ پشتون ہوں یا پنجابی سندھی مسلمان اکثریت تو ہیں، مگر افسران کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو وہ زیادہ تر مرزئی ہی ہوتے ہیں. فرق نہیں کہ کوئٹہ کا پٹھان گل حسن خان ہو یا جلندر کا ضیاء الحق. فوج کا ایک اپنا جو مکاری ہے قادیانیوں کی کہ وہ مسلمان افسران کو فارغ کر دیتے ہیں، ریٹائرڈ کر دیتے ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیتے. تو ہوتا یہ ہے کہ
چند مرزئی افسران رہ جاتے ہیں پھر تو ان میں سے ایک کو فوج کا سربراہ بنا دیتے ہیں۔ فوج کو پنجابی فوج کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ عام لوگ فوج کو مرزئی تسلط کی بجائے پنجابی تسلط کی پہچان سے جانے، مگر قادیانیوں نے کمپرس ٹولوں کے ساتھ مل یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ پنجابی فوج بنگالی، سندھی، بلوچی، پشتون عوام کا قتل عام تو کرتی ہے مگر پنجابیوں پہ گولی نہیں چلاتی، جبکہ سچ یہ ہے دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے غیر پنجابی فوجی افسران جنرل اعظم برقی، جنرل رحیم الدین خان، ایوب خان وغیرہ نے صرف شہر لاہور میں ہی 10,000 مسلمانوں کا قتل کر دیا، جو دلیل ہے کہ فوج قادیانی ہے نہ کہ پٹھان پنجابی۔ اس طرح سے قادیانیوں نے اپنے زر خرید لبرل کے ذریعے مرزئی ملٹری الائنس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ملا ملٹری الائن کے غیر حقیقی تاثر کو قائم کر دیا۔ اسی طرح سے ضیاء الحق جو پکا قادیانی تھا اور قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، مگر اس پرفریب جماعت نے اس کنجر مرزئی کو ہی مسلمان شدت پسند مسلمان کی شہرت دے مرزئی مخالف کی جھوٹی شہرت دے دی۔ اس طرح سے بہت سے جھوٹ مرزئیوں نے پھیلائے، مگر الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ فوج پنجابی نہیں، قادیانی ہے، ملا ملٹری اتحاد نہیں، مرزئی ملٹری اتحاد ہے۔ ضیاء مسلمان نہیں تھا، ایک لائل مرزئی تھا۔ اب آئے نا وہ حرامی عاطف توقیر یا اس کے ہم زبان ہم خیال، کبھی ہوتے ہیں یہ اشتراکیت کے پہلوان تو کبھی ہوتے ہیں یہ سرمایہ داری نظام کے قدردان، پر اندر سے ہوتے ہیں یہ سب حرامی پلے قادیانیوں کے ترجمان۔ اصولی طور پر ان لبرل اور ان لوگوں نے یہ جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں کہ جی ضیاء قادیانی مخالف تھا یا پاک فوج کا ملا ملٹری اتحاد، اس قسم کے جتنے بھی انہوں نے جھوٹ قوم کے سامنے بولے ہیں، اگر یہ حقیقت میں اصل کے ہوتے تو یہ یقیناً شرمندہ ہوتے اور قوم سے معافی مانگتے اپنے جھوٹوں پر۔ یہ بالکل کوئی دلیل نہیں رکھتے اور اتنے انہوں نے جھوٹ بولے ہیں کہ اس کا جو ہے کوئی حساب نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے رہے اور الحمدللہ میں نے ثابت کیا کہ یہ سب جھوٹ انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں 100 لبرل دی تو ایک آغا وسیم کی۔ اب ان کی بولتی بند ہو چکی ہے۔ یہ بالکل عاطف توقیر وغیرہ یہ بغیرت لوگ آ کے خدا کی قسم ہے کہ اس سچائی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری زندگی انہوں نے یہی جھوٹ بولا، قوم کو بتاتے رہے جی یہ دیکھیں جی مرزئی ملٹری الائن ہے جی جناب، وہ ضیاء الحق جو تھا وہ مرزئیوں پر ظلم کرتا تھا، یہ سب جھوٹ تھے۔ اصل بات یہ تھی، وہ تو یہ اکثر جو سو کولڈ لیفٹسٹ تھے وہ تو 70-80 کی دہائی میں ضیاء کے لیے مخبری کا کام کیا کرتے تھے، تو یہ ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان میں جب تک جنرل اعظم کے نام کی مارکیٹ کا نام نہیں بدلا جائے گا، ضیاء مرزئی کی قبر کو مسلمانوں کی عبادت گاہ سے نہیں ہٹایا جائے گا، حلف نامے میں مرزا کا نام لے کر اس کو قذاب کہنے کا متن نہیں ڈالا جائے گا، نور خان مرزئی کے نام کی ایئر بیس کا نام مسلمان کے نام پر رکھا جانے کا، میجر طفیل قادیانی جس کو نشان حیدر صرف اس کے مرزئی ہونے کی وجہ سے دیا گیا، اور اس وجہ سے اس زندیق مرزئی کو بھی قوم شہید کہہ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے بھی پاکستان کے گمراہ مولوی مرزئیوں کی امامت میں نماز ادا کرنے والے، مرزے کی قبر پہ فاتحہ کرنے والے، صحابہ کو لٹیرا کہنے والے، باجوہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے خواب سنانے والے، یا ترکی کو زنا، سود، خنزیر، شراب کا اڈا بنانے والے کفریہ عقائد کے اخوان دجالی نیٹوں کے نوکر اردغان کو اسلام کا مجاہد قرار دے ہمارے علماء دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے بیانات سے کروڑوں نوجوانوں کی رہنمائی
یہ ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کے بدترین اوریا یا اردغان جیسے دشمنوں کو اسلام کا ہیرو سمجھنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھے کہاں لے کے جائے گی یہ گمراہی. اس ویڈیو کے آخر میں مرزائیوں کے کلپ سن پکا ثبوت مل جائے گا کہ قائد اعظم مکمل طور پہ مرزائی نرخے میں آ چکے ہوئے تھے. قمر ادریس کی کنفیشن ہے، خود اعتراف کر رہا ہے کہ 1965 تک جو ہے وہ، اگرچہ وہ قادیانیوں کا ہولڈ تو آج بھی ہے آرمی کے اندر، لیکن وہ کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے ایٹ لیسٹ 65 تک تو مانا ہے، جب ان کا جرنیل جس کو کہتے تھے کہ وہ کشمیر فتح کرنے والا ہے، اس وقت تک مرزائی خود بتا رہا ہے کہ آرمی کے اندر جو ہے قادیانی کتنا ہولڈ تھا. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جی اس کو ہٹا دیا تھا ورنہ کشمیر فتح ہو جاتا. تو بھئی ہٹایا کس نے؟ ایک تصویری ثبوت بھی ہے اس ویڈیو میں کہ ضیاء کا سب سے اعتمادی مرزائی ساتھی زیڈ سولیری، جو خود تو مرزائی تھا مگر ملک میں اسلام کے نفاذ کے ضیاء کے مشن کی بڑی تعریفیں کیا کرتا، مگر اس کا اپنا یہ حال کہ اس مرزائی کی اپنی شرابی بیٹی، اس نے ایک یہودی سے اس کی شادی کی تھی. سولیری قائد اعظم کو لندن کی مرزائی عبادت گاہ میں بھی لے کے جایا کرتا. سچائی بہت تلخ ہے اور ہماری قوم کو ملا قادیانی، سابق فوجیوں اور لبرل نے جھوٹ کی افہیم کا عادی بنا دیا ہوا ہے. سچ کہنے والے کو گالیاں ہی گالیاں اور جھوٹے اور مرزائیوں کی امامت میں نماز پڑھنے والے کو سلام ہی سلام. پاک فوج کو سلام پر پہلے دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو کر دیں دی گرینڈ ہاؤس آف پاکستان اینڈ اسلام. پھر سلام. پاکستان زندہ باد. مرزائی ہٹاؤ تحریک. ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے کے ایچ خورشید کے بھائی کا، اس کا نام محمد امین تھا. اچھا، وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا، اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد احمدی تھے. ہاں، محمد امین قریشی. ہاں، محمد امین قریشی. محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے. ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے کے ایچ خورشید کے بھائی کا، اس کا نام محمد امین تھا. اچھا، وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا، اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد احمدی تھے. ہاں، محمد امین قریشی. ہاں، محمد امین قریشی. محمد امین قریشی حضرت صاحب کے نام، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام، اس کی رپورٹیں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں. اطلاع دیتا رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. اس میں شیخ عبداللہ اسی سے رابطہ رکھواتا تھا. اس میں لکھا ہے شیخ عبداللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کو یہ حالات لکھوں. تو یہ لوگ، انہوں نے اس کا آغاز میں کام شروع کیا. پھر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ مولوی ظہور حسین صاحب جو سینیٹر بنے ہیں، مولوی فاضل سیالکوٹ والے، وہ بھی حضرت صاحب نے ان کو بھیجا. وہ بھی اس اخبار کے ایڈیٹر رہے. اچھا، جنید جو تھا قاضی صاحب کا، قاضی اکمل صاحب کے بیٹے جنید ہاشمی، وہ جنید ہاشمی، وہ ان کا دوست تھا، وہ بھی وہاں رہا. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن، لیکن نام عام مشہور نہیں ہے، جنید ہی کہتے ہیں. جنید. وہ یہ ٹی آئی کالج جب ربہ میں آیا تھا، بلکہ لاہور میں بھی، قادیان میں بھی، تو یہ اس کے مطلب ہے اس کے ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا، اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے کے ایچ خورشید کے بھائی کا، اس کا نام محمد امین تھا. اچھا، وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا، اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد احمدی تھے. ہاں، محمد امین قریشی. ہاں، محمد امین قریشی. محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے. عبد الرحیم نیر صاحب میری والدہ کے خالو تھے. قاضی عبداللہ بھٹی صاحب جو 313 رفیقان حضرت مسیح علیہ السلام سے ہیں. میری والدہ کے میرے ایک ماموں سید شمس الحسن آل انڈیا مسلم لیگ کے 1908 سے لے کر 1982 تک صدر رہے.
اور قائد اعظم انہیں چچا میاں کہتے تھے، قائد اعظم چچا میاں کہتے تھے۔ ملا وحدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ پاکستان ہے کیا، میں اور سید شمس الحسن۔ کیا کہ سید شمس الحسن صاحب نے مجھے 2-3 واقعات ایسے سنائے ہیں جو تاریخ پاکستان میں یا اخبارات میں ابھی تک نہیں آئے۔ ایک واقعہ تو انہوں نے یہ مجھے سنایا کہ جب قائد اعظم لکھنؤ میں پہلی بار آئے تو مامو جان کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے جہازی سائٹس کے اشتہارات لکھنؤ میں لگا دیے، اور چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ سارے مولانا تھے، مگر ماڈرن مولانا ہوا کرتے تھے، آج کی طرح کے مولانا نہیں تھے، اور وہ ان کی باقاعدہ ان کی داڑھی بھی ہوتی تھی، شیروانی پہنتے تھے۔ کہنے لگے جب میں نے وہ اشتہارات شائع کروائے جہازی سائز کے تو اس کے اوپر لکھا مولانا محمد علی جناح تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ جگہ جگہ لکھنؤ میں لگ گئے۔ جب میں ان کو لینے کے لیے گیا ایک کسی اسٹیشن پہ اور دیکھا تو وہ 3 پیس میں کلین شیپ، میں نے یہ سوچا کہ لکھنؤ کے لوگ، اور یہ بریلی میں اور دہلی میں یہ عام طور پہ ہے کہ وہاں پر ٹوپی ضرور پہنی جاتی ہے گھر سے اگر باہر جائیں، اور عام طور پہ داڑھی رکھی جاتی تھی، شیروانی پہنی جاتی تھی۔ جب انہیں 3 پیس میں دیکھا تو مامو جان کہتے ہیں میں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ یہ بڑا شاک گزرے گا وہاں کے لوگوں پر، بہتر ہے کہ آپ سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھ لیں تو یہ بات نپ جائے گی۔ چنانچہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ٹرین رکی کانپور کا، شاید انہوں نے بتایا تھا کہ کانپور کا مچھلی بازار تھا، میں وہاں گیا، کافی دیر ٹرین رکی، میں وہاں سے کچھ ٹوپیاں لے کر آیا، یہ شیپ پہلے سے موجود تھی۔ تو مامو جان کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے سر پہ ٹوپی رکھی اور یہ سب سے زیادہ سجی، یہ جو جسے جناح کیپ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کو پسند کیا اور پھر قائد اعظم یہ جناح کیپ پہن کے انہوں نے لکھنؤ میں تقریر کی اور اس کے بعد یہ جناح کیپ کہلائی، پھر وہ سمبل بن گیا، وہ سمبل بن گیا۔ دوسرا واقعہ انہوں نے ایک بتایا، بڑا عجیب واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ جب میں ایک اہم کام کے سلسلے میں تنظیمی طور پہ میں کہیں گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو قائد اعظم 10 اورنگ زیب روڈ دہلی پہ لیاقت کی رہائش گاہ تھی اور قائد اعظم سامنے ہی رہتے تھے۔ رات میں کوئی میٹنگ ہوئی، میں اتفاق سے اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ جب واپس آیا تو رانا لیاقت علی ورانڈے میں ٹہل رہی تھیں اور چہرہ افسردہ تھا۔ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رانا کیا بات ہوئی، افسردہ کیوں؟ کہیں گے آپ کو پتہ ہے چچا میاں رات ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا ہے کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہوں گے اور آئی چندری گڑھ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ کہیں گے میں اسی وقت قائد اعظم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ رات میٹنگ ہو گئی، انہوں نے کہا کیا طے پایا؟ میں نے سنا ہے کہ گورنر جنرل آپ ہوں گے اور لیاقت علی آئی چندی گڑھ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو قائد اعظم نے کہا ہاں درست ہے، یہی ہے میں نے سوچا ہے۔ کہ میں نے انہیں کہا کہ نئی مملکت کے لیے ایک بات، یہ بڑی ایک اسکینڈل والی بات قرار پائے گی، کیونکہ آئی چندری گڑھ اور آپ نے بامبے میں ایک ہی کمرے سے، ایک ہی چیمبر سے پریکٹس شروع کی تھی، اور دنیا یہ کہے گی، خصوصاً کانگریس یہ کہے گی کہ ایک شخص گورنر جنرل بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ چچا میاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ لیاقت نے، اسی طرح کہا کرتے تھے، لیاقت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنے بڑا نواب تھے، اپنا تن من دھن لٹایا ہے، لیاقت کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے اسی وقت اس فیصلے پر نظر ثانی کی اور گورنر جنرل قائد اعظم اور لیاقت علی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ ایک دو چٹکلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں، بڑا بڑے، یہ کہیں تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا۔ گزشتہ دنوں میں ابو بکر چندری گڑھ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو یہ بات سنائی، ان کے بیٹے ہیں چندری گڑھ کے بیٹے، میں ان کو یہ بات بتائی کہ یہ مجھے خود مامو جان نے یہ بات سنائی ہے۔ اسی مومانی پاس بیٹھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا، ابھی الیکشن 70 نہیں ہوئے تھے، میں نے مامو جان سے کہا وہ پھر ماننی بات، ورنہ کام وہ چلے گا نہیں۔ اور اس لحاظ سے جو ان کے زمانے میں ان کے ایک ADC تھے قائد اعظم کے، ان سے سنا ہوا ہے، ان کا نام لینے میں کوئی نہیں، جنرل گل حسن جو کہ اپنے کمانڈ چیف بھی رہے، ہاں بہت اچھے تھے، میری بھی ان کے ساتھ تعلق تھے، میرے بھائی کے تو بہت ہی تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ اور وہ کہتے تھے قائد اعظم ایک دو آدمی کی عزت کرتے تھے، چوہے ظفر اللہ خان صاحب کی بہت عزت کرتے تھے، بے حد عزت کرتے تھے۔ تھی ابھی اس وقت میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا، مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے، میم شین بھی ساتھ تھے، 2-4 اور دوست تھے،
ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے عالم کباب. ہاں تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے، امام بربت تھے، مجیب میجر حمید کلیم، اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا، مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے نخالی کیا. تو رات کو کوئی پریکٹس کا آغاز کیا. اور ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے وہ بھی دعاؤں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ جب وکیل بنتا ہے تو 6 مہینے اس کا شاگردی کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو انرولمنٹ ملتی ہے، پھر 2 سال اس کے انرولمنٹ، جب وکیل لوور کورٹ کا وکیل بن جاتا ہے تو 2 سال کے بعد پھر وہ اپلائی کرتا ہے ہائی کورٹ کے وکیل بننے کے لیے. اس زمانے میں جب 5 سال کی ہائی کورٹ کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور اتنے کیس آپ کے پاس ہوں جو رپورٹ ہو چکے ہوں مختلف کتابوں میں لا کے، اور ہائی کورٹ میں آپ کی اتنی اپیئرنس اور 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، تو آپ اپلائی کرتے ہیں سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے. اور سپریم کورٹ کی انرولمنٹ کے لیے ہائی کورٹ کے 5 سٹنگ ججز انٹرویو لیتے ہیں. اب یہ عرصہ 10 سال ہو چکا ہے، لیکن اس کے لیے اب بہت سی اور کڑی شرائط لگا دی گئی ہیں. جب میرے 5 سال مکمل ہوئے، ٹھیک 2 سال مکمل ہوئے، میں ہائی کورٹ کے لیے اپلائی کر دیا، ٹھیک 5 سال مکمل ہوئے میں نے اپلائی کر دیا سپریم کورٹ کے لیے. تو وہ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور لا تو ایک سمندر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے انٹرویو میں یہ 5 ججز ہائی کورٹ کے کیا پوچھیں گے. اور وہ 5 ججز جن میں جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس سعید الزمان صدیقی، جسٹس نعیم الدین، یہ لوگ جو بعد میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے بنے اور بعض تو چیف جسٹس آف پاکستان بنے. اب ان ججز کے سامنے میں پیش ہوں گا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا سوال کریں گے. میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حسن صاحب نے جو خط کا جو جواب ہے، عام طور پر جواب ہوتا ہے کہ میں دعا کروں گا، یہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. لیکن میرے خط میں یہ نہیں لکھا ہوا. میرے خط میں لکھا تھا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کا سپریم کورٹ میں جانا بابرکت کرے. سبحان اللہ. میں نے یہ جب خط دیکھا، اس کو جیب میں ڈالا کہ میرا تو رزلٹ آ گیا، میں انٹرویو کے لیے چلا گیا. میں جب اندر داخل ہوا، میرے علاوہ 10 افراد اور تھے. ان 10 افراد نے ایک شخص جو بعد میں سندھ کا گورنر بھی بنا، ایک شخص جو ایک صوبے کا وہ تھا چیف جسٹس رہ چکا تھا لیکن بعد میں انرولمنٹ لازمی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، وہ بھی تھا. میرا اپنا استاد وہ بھی تھے. ایک شخص ایسے بھی تھا جو سینیٹر بنا، ایک شخص ایسے بھی تھا جو بار کا پریزیڈنٹ رہ چکا تھا، اور ایک شخص جنرل سیکرٹری رہ چکا تھا. وہ لوگ بھی تھے. ان 10 افراد گئے تھے انٹرویو کے لیے. جو ہی میں اندر داخل ہوا، جسٹس سجاد علی شاہ مجھے کہنے لگے، اس وقت جونیئر جج تھے ہائی کورٹ کے، کہنے لگے، پہلے جسٹس نعیم الدین صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے طارق تم نے ایک دن کا انتظار کیا، جہاں 2 سال پورے ہوئے تم نے اگلے دن اپلائی کر دیا، جہاں 5 سال پورے ہوئے تم نے اگلے دن اپلائی کر دیا. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے جسٹس سجاد علی شاہ کہنے لگے پرسوں تو میرے سامنے کیس چلا رہے تھے، پھر وہ کسی اور کے پاس لگ گیا تھا، میں تھا نہیں، تو کیا ہوا اس کیس میں؟ میں نے کہا اللہ ہیز گیون می سکسیس ان دیٹ کیس. جسٹس سجاد علی شاہ مسکرائے، کہنے لگے اللہ ہیز آلسو گیون یو ان دس کیس. سبحان اللہ. یہ میرا انٹرویو بس اتنا ہی تھا. کیا کہ میں واپس باہر آیا، مجھے دوستوں نے پوچھا جو لوگ انتظار میں تھے، کہنے لگے کہ تم سے کیا سوال کیا؟ میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، مجھے انرولمنٹ دے دی، دین اینڈ دیر رزلٹ دے دیا. اس کے بعد ایک شخص اندر گیا، آدھا گھنٹہ، بعض لوگ ڈیفر ہو گئے، بعض لوگوں کا دوبارہ آئے، کچھ عرصے بعد آئے. باہر نکل کے ایک صاحب نے مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب سے کہا کہ لگتا ہے علی احمد طارق کی سفارش تھی. یہ گیا اور ایسے واپس آیا. سفارش تو تھی. بیگ صاحب نے کہا ہاں سفارش تو تھی اس کی. اب وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید دنیاوی طور پر تھی، یہ خلیفہ وقت نے دعا کی ہوئی تھی، میرا کام ہو جانا تھا. تو یہ باتیں ہیں جو میں بھول نہیں سکتا، اور میری زندگی کا یہ میں کہتا ہوں سرمایہ حیات ہے. سبحان اللہ.